اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں ناظرین کہ عام طور پر ہمارے یہاں آج کل گرمی بہت زیادہ ہے، اور ظاہر ہے کہ جب گرمی عام طور پر زیادہ ہو تو چلتے پھرتے جو لوگ ہوتے ہیں، جو واک کر رہے ہوتے ہیں، ایک مقام سے دوسرے مقام پر جا رہے ہوتے ہیں، تو عام طور پر پیاس کی شدت جو ہے وہ اچانک ہو جاتی ہے۔ خاص طور پر جو شوگر پیشنٹ ہیں تو ان کے ساتھ تو یہ معاملہ بہت زیادہ رہتا ہے۔ اچھا، شوگر پیشنٹ نہ بھی ہوں، ایجڈ لوگ ہوں، دھوپ جب سر پر ہوتی ہے تو بعض اوقات ایک دم جو ہے وہ بہت شدید پیاس لگ جاتی ہے۔ ناظرین و سامعین، ہم عام طور پر جو ہے وہ محرم الحرام میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، امام علی مقام، ان کے نام پر سبیلیں لگاتے ہیں اور پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ثواب ملتا ہے اس سے، لیکن یہ جو گرمیوں کا موسم ہے اس میں خاص طور پر ناظرین ایسا اہتمام کریں کہ لوگوں کو ظاہر ہے کہ ٹھنڈا پانی پلانے کا اہتمام کریں، اور اس میں یاد رکھیں کہ بہت ثواب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب کسی صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے اسلام کی کوئی اچھی بات بتائیں کہ جس پر عمل کروں تو میں جنت پہ چلا جاؤں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اطعموا الطعام وافشوا السلام، کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کرو۔ تو ناظرین، بھوکوں کو کھانا کھلانا، ظاہر ہے کہ جب ایک شخص بھوکا ہے اور اسے کھانا کھلایا جائے تو اس کا بڑا ثواب ہے۔ تو اسی طریقے سے ناظرین، جو پیاسا ہو اسے پانی پلانا بھی بہت زیادہ ثواب ہے۔ جیسے حدیث پاک میں ہے، حدیث قدسی ہے، بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کے حضور ایک بندہ حاضر ہوگا، تو رب تعالیٰ اسے فرمائے گا کہ میں بیمار تھا تو میری عیادت کو نہیں آیا، میں بھوکا تھا تو مجھے کھانا کھلانے کے لیے نہیں آیا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، مجھے کپڑے نہیں پہنائے، تو مولا تو اپنی شان کے مطابق ہے، تو ہمارا محتاج نہیں ہے، تو وہ ہے کہ جس کی طرف پوری کائنات محتاج ہے، تجھے کیا ضرورت ہے؟ تو فرمایا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا تو اس کی تیمارداری کرتا تو میری کرتا، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا تو اسے کھانا کھلاتا تو نے گویا کہ مجھے کھلایا، تو اگر اسے پانی پلاتا پیاسے کو تو گویا کہ مجھے پلاتا۔ تو ناظرین و سامعین، یہ ہے کہ پیاسوں کو جب بندہ پانی پلاتا ہے تو گویا کہ اللہ کی بارگاہ میں مقام حاصل کر لیتا ہے۔ مشہور محدث ہیں امام ابو عبداللہ محمد حاکم نشاپوری، ان کے چہرے پر ایک پھوڑا نکل آیا، بہت علاج کروایا، افادہ نہیں ہوا۔ کسی نے خواب میں دیکھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو عبداللہ سے کہو کہ لوگوں کو پانی پلانے میں کشادگی کرے۔ امام حاکم کو یہ بات پہنچی تو آپ نے دروازے پر پانی کی سبیل لگوائی، جس سے لوگ پانی پینے لگے۔ ابھی ایک ہفتہ ہی نہ گزرا تھا کہ آپ شفا یاب ہو گئے اور چہرہ پہلے کی طرح اچھا ہو گیا۔ باقاعدہ شعب الایمان میں یہ روایت موجود ہے۔ ناظرین و سامعین، تو پانی پلانے سے جہاں پر اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے تو وہاں ہماری بیماریاں، ہماری مصیبتیں، ہماری تکلیفیں بھی دور ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو لوگوں کے کام آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ نحل آیت نمبر 115،
اس کا سیکنڈ پورشن جو کہ لاسٹ پورشن بھی ہے آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہے، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم۔ ناظرین و سامعین، یہاں رحیمن پڑھیں گے، وقف کی صورت میں رحیم پڑھا جائے گا، اور آخر میں آپ دیکھیں علامت وقفے اور اندر 115 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 115 یعنی 115 نمبر آیت یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں۔ فا ایک کلمہ، من دوسرا، اضطر تیسرا، غیرہ چوتھا، باغن پانچواں، واو چھٹا، لا ساتواں، عادن آٹھواں، ان نواں، اسم اللہ دسواں، غفور 11واں، رحیم 12واں۔ کل یہاں 12 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ فا من، اضطر، من میں نون کے نیچے زیر ہوگا، اس سے اضطر کے دوت ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، اور اضطر میں آپ دیکھیں را مشدد ہے، جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے، زبر ہے، پر کر کے پڑھا جائے گا۔ را پر زبر یا پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک کر کے پڑھا جاتا ہے، تو یہاں پر کر کے پڑھیں گے۔ فمن اضطر، فمن اضطر غیر، اسے غیرہ نہیں پڑھیں گے، غیرہ، را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ باغن ولا عاد، باغن میں غین کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، اسے واو کے ساتھ ملا کر واو کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے۔ یہاں یرملون کا جو قاعدہ اپلائی ہوگا، باغن ولا نہیں، باغن ولا عاد، عادل میں دال کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، اس کے بعد فا حرف اخفا آ رہا ہے، تو یہاں تنوین پر اخفا کیا جائے گا، ناک میں آواز لے جا کر گنگنانے کا نام اخفا ہے۔ ولا عاد فإن اللہ، ان میں نون پر زبر ہے، اسے اسم اللہ کی حرف لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے۔ اسم اللہ کی حرف لام سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اسم اللہ کی حرف لام کو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا۔ فإن اللہ غفور رحیم، غفور میں را پر دو پیش کی تنوین، رحیم میں را پر زبر، دونوں مقامات میں را کو پر کر کے پڑھیں گے، اور را پر دو پیش کی تنوین ہے، اس سے رحیم کی را کے ساتھ ملائیں گے، اور ناظرین یہاں پر یرملون کا جو قاعدہ ہے وہ اپلائی ہوگا، اور غفور رحیم نہیں بلکہ را کی آواز ہوگی، غفور رحیم، رحیم میں چونکہ را مشدد ہے، اسے جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے، وقف کی صورت میں سے ہم پڑھیں گے غفور رحیم۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء، افعال، حروف ناظرین کون سے ہیں ان کی نشاندہی بھی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے، قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں تو ان کی بھی نشاندہی کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم۔ ناظرین یہ آیت نمبر 115 ہے، اعراب لگاتے ہیں، فمن اضطر
غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم۔ ناظرین یہ آج کا سبق ہے، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم ہے من، اور دوسرا ہے غیرہ، تیسرا ہے باغن، چوتھا عادن، پانچواں اسم اللہ، چھٹا غفور، ساتواں رحیم۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ یہاں پر افعال کتنے ہیں۔ تو ایک ہی فعل نظر آ رہا ہے اضطر، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو جی پہلا حرف فا، اور دوسرا حرف واو، فا گزر چکا ہے نمبر 1 میں، تیسرا انا، تو کل یہاں پر 3 حروف ہیں۔ ناظرین سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ تو پہلا اسم ہے من، اور دوسرا غیرہ، تیسرا باغن، چوتھا عادن، پانچواں اسم اللہ، چھٹا غفور، ساتواں رحیم۔ ناظرین کل 7 اسماء ہیں، اور فعل ایک ہی ہے اضطر۔ اب انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر ملاحظہ فرمائیں ناظرین کہ اسماء ہم لکھ چکے ہیں، فعل بھی ایک ہی ہے، لکھ چکے ہیں، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف ہے فا، اور دوسرا ہے واو، تیسرا ہے انا، اور 3 ناظرین حروف ہیں۔ تو 7 اسماء، ایک فعل اور 3 حروف، کل ملا کر 11 کلمات ہیں آج کے سبق میں۔ سب سے پہلے ناظرین چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ پہلا اسم ہے یعنی من۔ تو ناظرین من جو ہے بطور اسم موصول بھی استعمال ہوتا ہے، بطور جو ہے وہ اسم استفہام بھی استعمال ہوتا ہے، بطور اسم شرط بھی جو ہے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ناظرین جو ہے وہ بطور اسم شرط کے ہے۔ معنی کیا بن رہا ہے؟ پس وہ جو مجبور ہو جائے، نہ سرکشی کرنے والا ہو، نہ حد سے بڑھنے والا ہو، تو تحقیق اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اس کا مطلب جو مجبور نہیں ہے تو وہ انہیں اس چیز کو اختیار کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو مجبور ہے، اضطراری حالت ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بخشش فرمانے والا ہے۔ ورنہ اب ناظرین شرط کسے کہتے ہیں؟ میں نے پہلے بھی مثال دی کہ جیسے مثال کے طور پر آپ کسی سے کہتے ہیں، کوئی آپ سے کہے کہ جی میرے گھر آئیں، تو آپ نے کہا کہ نہیں جی، اگر آپ میرے گھر آئے تو میں آپ کے گھر آؤں گا، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے اپنے جانے کو اس کے آنے پر معلق کیا۔ تو جس پر کسی شے کو معلق کیا جائے اسے شرط کہتے ہیں۔ جو چیز معلق ہو رہی ہے، جس کو آپ معلق کر رہے ہیں، تو اسے مشروط بھی کہتے ہیں، جواب شرط بھی کہتے ہیں، اور جزا بھی کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین یہ بطور اسم شرط اس کا معنی جو
جسے ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ غیر کا معنی غیر بھی ہوتا ہے، غیر کا معنی علاوہ بھی ہوتا ہے، اور یہاں پر غیر کا معنی جو ہے وہ ناظرین نا کے معنی میں ہے، یعنی نفی کے معنی میں ہے، نفی کے معنی میں بھی ہوتا ہے۔ تو ناظرین غیر کو غیر کے معنی میں ہم عام طور پر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں نا یہ اپنا نہیں ہے، یہ غیر ہے، تو غیر کا معنی ہوتا ہے علاوہ۔ اچھا جی، اس کے علاوہ آپ دیکھیں باغن جو ہے باغیون تھا اصل میں فاعل کے وزن پر، اور اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اس میں فاعل وہ اسم جس میں فاعلیت والا معنی پایا جائے۔ تو باغن کا معنی ہوتا ہے سرکشی کرنے والا، سرکشی کرنے والا۔ تو یہاں پر باغن ہم کہہ رہے ہیں، تو عام طور پر اردو میں ہم کہتے ہیں باغی، یعنی جو ناظرین حکومت وقت کے خلاف چلے اسے عام طور پر باغی کہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس کے پھر احکامات ہیں، تو برحال اردو میں ہم اسے استعمال کیا کرتے ہیں باغی۔ اس کے بعد ہے عادن۔ اچھا جی، عادن یہ بھی تھا عادیون، یہ بھی اصل میں تھا عادیون، تعلیل ہونے کے بعد عادن ہوا، اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ اس کا معنی ہے عادن کا حد سے بڑھنے والا، حد سے بڑھنے والا۔ اچھا، ہمارے یہاں بھی عادی استعمال ہوتا ہے، یہ فلاں اس کام کا عادی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی عادت میں یہ کام شامل ہے، لیکن یہاں پر عادن کا معنی ہے حد سے بڑھنے والا۔ اگلا اسم ہے اسم اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ مخلوق خدا میں کوئی عبداللہ ہو سکتا ہے، امت اللہ ہو سکتی ہے، کوئی دوسرا اللہ نہیں ہو سکتا۔ اور ناظرین یہ اسم جلالت جو ہے نا، یہ اس کا ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتا ہے، اور صوفیہ اس کو اسم اعظم کہتے ہیں۔ اسم اعظم کا مطلب یہ ہے سب سے بڑا نام، اور اللہ تعالیٰ کا یہ نام اپنی مثال آپ ہے، ایسا نام ناظرین کہیں اور ہمیں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور یاد رکھیں کہ جو اسم اعظم کہا گیا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم اس کا ورد کریں، اللہ تعالیٰ اس مقصد کو پورا فرماتا ہے۔ غفور فعول کے وزن پر ہے، فعول کے وزن پر جو اسم آتا ہے وہ عام طور پر اس میں مفعول کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن یہ اور بعض اوقات اس میں فاعل کے معنی میں بھی ہوتا ہے، یہاں پر اس میں فاعل کے معنی میں ہے۔ غفور کہتے ہیں بخشنے والا، غفور بخشنے والا۔ اور اس کے بعد رحیم، یہ فاعل کے وزن پر ہے، اس میں فاعل کے معنی میں ہے، اس کا معنی ہے رحم کرنے والا۔ اچھا، فاعل کے وزن پر جو اسم آئے تو عام طور پر اس میں فاعل کے معنی میں ہوتا ہے، بعض اوقات اس میں مفعول کے معنی میں بھی ہوتا ہے، جیسے قتیل بمعنی مقتول کے، ٹھیک ہے نا۔ اور فعول کے وزن پر کوئی اسم آئے گا تو وہ عام طور پر اس میں مفعول کے معنی میں ہوگا، بعض اوقات اس میں فاعل کے معنی میں بھی ہوگا، جیسے غفور مغفرت فرمانے والا۔ تو غفور الرحیم یہ دونوں کے دونوں ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ میں اس کا معنی بھی عام طور پر اس کا جو میننگ ہے وہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ غفور الرحیم وہ بخشنے والا، مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد ناظرین اسماء مکمل ہوئے، اور اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں افعال کی جانب۔ اضطرا، اضطرا فعل ماضی مجہول، صیغہ واحد مذکر غائب۔ فعل ماضی مجہول وہ فعل ہوتا ہے جس میں فاعل معلوم نہ ہو، اور معروف وہ فعل ہوتا ہے جس میں فاعل جو ہے وہ معلوم ہو۔ تو اضطرا کا معنی کیا ہوگا؟ اس سے مجبور کیا گیا، اس سے مجبور کیا گیا یا مجبور کیا گیا، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب۔ فا کا معنی ہے پس یا تو، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں قرینے کے اعتبار سے۔ واو کا معنی ہے اور اس کے بعد ہے انا، انا حرف تحقیق ہے، جملہ اس میں پر داخل ہوتا ہے، کلام کو محقق کرتا ہے، تحقیق پیدا کرتا ہے۔ اور یاد رہے کہ ناظرین انا بھی جو ہے وہ اسی سے ملتا جلتا ہے، وہ بھی تحقیق کے لیے آتا ہے اور کلام کو محقق کرتا ہے۔ تو دونوں میں ڈفرینس کیا ہے؟ تو انا کلام کے آغاز میں آتا ہے اور انا کلام کے درمیان میں بھی آ جاتا ہے۔ تو انا کا معنی تحقیق یا بے شک، ان میں سے کوئی معنی بھی قرینے کے اعتبار سے کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین 7 اسماء ہیں اور ایک فعل ہے، 3 حروف، تو کل ملا کر 11 کلمات ہیں۔ 11 کلمات میں کل
4 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 غیر، نمبر 2 باغن میں باغی، نمبر 3 غفور، نمبر 4 رحیم، اور بلکہ نمبر 5واں بھی ہے اس میں اللہ. اس میں اللہ یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. تو تقریباً نصف کلمات ہیں جو ہم اردو میں استعمال کر رہے ہیں. آئیے ناظرین، حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں تو آئیے ملاحظہ فرمائیے. فا زبر فا، میم زبر ما، نون ضاد زید ند، فمنت، طا را پشتر، را زبر را، فمنت تر را، غین یا زبر غی، را زبر را، غیرا، با الف زبر با، غین واو دو زیر غیوں، باغیوں، واو زبر وا، لام الف زبر لا، عین الف زبر آ، دال دو زیر دن، ولا عادن. فا زبر فا، حمزہ نون زیر ان، نون لام زبر نل، لام زبر لا، ہا زبر ہا، فإن اللہ، غین زبر غا، فا واو پیش فو، را دو پیش رر، غفور، را زبر را، ہا یا زیر حی، میم دو پیش من، رحیم، غفور الرحیم. یہاں وقف کریں گے تو غفور الرحیم پڑھیں گے. آئیے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں تلاوت کی جانب، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ. تو آئیے سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم. اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم. آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم. تلاوت مکمل ہوئی، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا. آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے، اور سب سے پہلے ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب. فا پس، من وہ جو، اضطر مجبور کیا گیا، غیر نہ، باغن سرکشی کرنے والا، وا اور لا نہ، عادن حد سے بڑھنے والا. اچھا ناظرین، یہاں پر جو حروف کی تعداد ہے ایک اور اضافہ کر لیجئے گا. نمبر 4 میں لا، میں اسے لکھ دیتا ہوں، لا. تو کل ملا کر جو حروف کی تعداد ہوگی وہ کتنی ہوگی؟ 4. تو پھر اس حوالے سے پھر ہم یہ بھی کر لیتے ہیں کہ اسے بھی ہم چینج کر لیتے ہیں، کریکشن ہو جائے تاکہ. تو کل جو حروف یعنی یوں سمجھ لیں کہ کلمات کی تعداد ہے وہ 12 ہے. تو لا اس کا معنی بھی نہیں ہے، اس کا معنی نہیں نفی کے لیے آتا ہے. اور عادن حد سے بڑھنے والا، فا تو، ان تحقیق، غفور بخشنے والا، رحیم رحم فرمانے والا، مہربان. آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم. پس جو شخص مجبور ہو جائے
وہ سرکشی کرنے والا نہ ہو اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور اب ہم تفسیر آپ کی خدمت میں جو ہے وہ عرض کریں گے۔ تفسیر ناظرین جو آیت کریمہ ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور الرحیم۔ ظاہر ہے کہ کل سے اس کا جو لنک ہے وہ ریلیٹ کرتا ہے، تو اسی لیے ہم نے پوری آیت کریمہ جو ہے وہ پڑھ لی۔ تم پر صرف یہ چیزیں حرام کی ہیں، مردار اور بہتا ہوا خون اور خنزیر کا گوشت، اور جس جانور پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو۔ پس جو شخص مجبور ہو جائے وہ سرکشی کرنے والا نہ ہو اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا، تو بے شک اللہ بخشنے والا، مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ ہم نے کل بھی ناظرین جو ہے وہ سورہ مائدہ کی جو ہے وہ یہ آیت آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کی تھی، تلاوت کی تھی، اور اس کا ترجمہ بھی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر جو ہے وہ 3 ہے کہ حرام ہے تم پر مردار اور خون اور سور کا گوشت، اور جس کی ذبح میں غیر خدا کا نام پکارا گیا ہو، اور ہم نے اس کی تفصیل بھی آپ کی خدمت میں بیان کی تھی۔ پھر اس کے ساتھ چند چیزیں اور بھی ہیں کہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم، اور وہ جو گلا گھونٹنے سے مرے اور بے دہار کی چیز سے مارا گیا ہو، یعنی پتھر وغیرہ سے یا بلٹ وغیرہ سے، اور جو گر کر مرا اور جسے کسی جانور نے سینگ مارا اور جسے کوئی درندہ کھا گیا ہو۔ لیکن ان تمام صورتوں میں کہ کسی جانور کا گلا گھونٹ دیا گیا ہو، یا کوئی بے دہار کی چیز سے اسے مارا گیا ہو، پتھر یا بلٹ سے، اور یا پھر جو گر جائے، یا پھر کسی جانور نے اسے صحیح طریقے سے مارا ہو، سینگ مارا ہو، یا جسے کوئی درندہ کھا گیا ہو، ٹھیک ہے نا، ان تمام صورتوں میں اگر وہ زخمی ہے جانور جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، وہ جانور زخمی ہے اور مسلمان وہاں پر پہنچے اور اسے اگر بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ذبح کر دے، تو پھر ناظرین ان تمام صورتوں میں وہ جائز ہو جائے گا۔ اسی سے ایک مسئلہ یہ بھی اخذ کیا جاتا ہے، اور ناظرین اتفاق کی بات ہے کہ اگلی آیت کریمہ جو آیت نمبر 4 ہے، اس میں اس کا ذکر بھی موجود ہے کہ وہ کتے کے یعنی وہ کتا جو جانور ہے، تو اس کا یہاں پر ذکر کیا گیا کہ جنہیں سکھایا جاتا ہے، وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، کہ جو شکاری جانور تم نے سدھال لیے ہیں انہیں شکار پر دوڑاتے، جو علم تمہیں خدا نے دیا ہے اس سے انہیں سکھاتے، تو کھاؤ اس میں سے وہ جو مار کر تمہارے لیے لائے ہیں، اور اللہ کا نام اس پر لو، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ تو ناظرین یہاں پر ایک چیز اور بیان فرمائی، ظاہر ہے کہ یہاں جو ایک مسئلہ میں نے ذکر کیا کہ جب کوئی مسلمان وہاں پر پہنچے اور زخمی جانور ہو، یا جسے جو گر گیا ہو، یا پھر جسے بے دھار کی چیز سے مارا گیا ہو، یا پھر جس کا گلا گھونٹ دیا گیا ہو، ان تمام کسی وجہ سے اس کا گلا یعنی گلا جو ہے وہ بند ہو جائے، یعنی جسے کہتے ہیں گلا گھونٹ دینا، تو یہ سچویشن ہو، کسی وجہ سے بھی ہو، ان تمام صورتوں میں زخمی اگر ہے، اس میں اگر زندگی کی رمق باقی ہے، تو کسی نے جا کر اسے مسلمان نے اللہ کے نام سے ذبح کیا، تو ظاہر ہے کہ وہ پھر حلال ہوگا، لیکن وہاں پر پہنچے وہ مر چکے ہیں، تو اس صورت میں وہ حلال نہیں ہوگا۔ تو اسی سے یہ مسئلہ ہم نے جو ہے وہ علماء نے اس کو بیان فرمایا کہ کوئی بھی شکاری جانور ہو، مثال کے طور پر کتوں کو بھی سکھایا جاتا ہے، باز پرندہ ہے، شکرا ہے، اسے بھی سکھایا جاتا ہے، تو وہ بھی یعنی ناظرین جو ہے وہ بعض اوقات مچھلیاں یا بعض اوقات پرندے جو ہے وہ مار کر لاتے ہیں، یا کتا ہے وہ شکار کر کے لاتا ہے، تو اب اس میں کیا مسئلہ ہوگا، یعنی کس صورت میں حلال ہوگا، کس صورت میں حلال نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے شکاری جانور، چاہے وہ کتا ہو، چاہے وہ باز ہو یا شکرا وغیرہ ہو، آپ نے اسے شکار کے لیے چھوڑا اور بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے چھوڑا، ٹھیک ہے نا، اب وہ شکار کر کے آپ کے پاس لایا، تو دو صورتیں ہیں۔
اگر وہ شکار کر کے لایا ہے اور جس چیز کو وہ شکار کر کے لایا وہ مر چکی ہے تو ظاہر ہے کہ آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے چھوڑا تھا، تو اب وہ چیز آپ کے لیے جائز ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کھا سکتے ہیں۔ لیکن جو چیز وہ شکار کر کے لایا ہے اور جب شکار کر کے آپ کے پاس لایا تو وہ زخمی تھی، وہ چیز، وہ جانور یا وہ پرندہ زخمی تھا لیکن اس میں زندگی کی رمق باقی تھی، وہ زندہ تھا، تو پھر اس صورت میں ناظرین بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ذبح کرنا ہوگا۔ اگر آپ نے ذبح نہیں کیا، زخمی آپ کے پاس پہنچا اور پھر مرا تو پھر آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ تو اسی طریقے سے ناظرین بعض جانوروں کو یعنی بندہ خود شکار کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، بندہ خود شکار کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ جو شوقین شکاری ہوتے ہیں نا، تو یہ شوقیہ طور پر شکار کرنا اس کو علماء کرام نے منع فرمایا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو ضرورت کے وقت شکار ہوتا ہے کہ اس چیز کو کھانا ہے یا بیچنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، تو اس صورت میں اگر آپ نے جو ہے وہ تیر کے ذریعے شکار کیا یا بلٹ کے ذریعے شکار کیا تو اس کا حکم بھی یہی ہوگا کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے تیر چھوڑا یا بلٹ جو ہے وہ ماری اور شکار زخمی ہو گیا، جب آپ پہنچے تو وہ مر گیا تھا، یعنی آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے چونکہ بلٹ ماری ہے یا تیر چھوڑا ہے اور جب آپ وہاں پر پہنچے تو وہ مر چکا تھا، ٹھیک ہے نا، تو اب وہ آپ کے لیے جائز ہے۔ لیکن اگر آپ نے شکار کیا، بلٹ ماری یا آپ نے تیر چھوڑا یا کوئی چیز بھی آپ نے چھوڑی بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے، تو جب آپ وہاں پر پہنچے تو وہ جانور یا وہ پرندہ زخمی تھا، مرا نہیں تھا، تو اب ناظرین بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ذبح کرنا ہوگا۔ اور اگر زخمی آپ کے پاس پہنچا، جس نے شکار کیا اس کے پاس پہنچا یا وہ وہاں پر پہنچا، وہ زخمی تھا، ابھی زندہ تھا لیکن دیکھتے دیکھتے وہ مر گیا، تو پھر اس صورت میں وہ جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ چند صورتیں ناظرین ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ پھر اس کے ساتھ ناظرین جو آخر میں یہ بتایا جا رہا ہے نا کہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، اضطراری حالت ہو، یہ نہیں کہ شوقیہ طور پر حرام چیزوں کو اپنائے یا ذرا سی کوئی بات ہو جائے تو دل میں سرکشی ہو کہ ہاں بھائی یہ کون سی چیزیں حرام ہیں، یہ خواہ خواہ مولویوں نے حرام کی ہوئی ہیں، کوئی حرام نہیں ہے، جس طرح آج کل لوگ کہتے بھی ہیں، تو یعنی سرکش نہ ہو اور حد سے آگے بڑھنے والا بھی نہ ہو، ٹھیک ہے نا، دل میں گناہ کچھ بھی نہ ہو اور ایک اضطراری حالت آ جائے تو اس صورت میں یہ چیزیں بقدر ضرورت لینا، یہ حرام جو چیزیں ہیں بقدر ضرورت زندگی بچانے کے لیے اختیار کرنا یہ جائز ہے۔ لیکن جو ہے وہ دل میں نہ سرکشی ہو، نہ بغاوت ہو اور نہ ہی حد سے بڑھنے والا ہو، یہ تمام ان صورتوں میں فرمایا کہ فإن اللہ غفور الرحیم، اضطراری حالت ہو، سرکشی کرنے والا نہ ہو، حد سے آگے بڑھنے والا نہ ہو، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ بخشش فرمانے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ اگر ان چیزوں کو اختیار کرے گا بقدر ضرورت تو اس صورت میں وہ گناہ گار انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حلال کی طرف رغبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور حرام چیزوں سے، حرام کاموں سے ہمیں اجتناب کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مفتی صاحب جی، ہم بات کر رہی ہوں سیلکر سے۔ جی بیٹا سنائیے۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، سائیوال سے۔ جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی تاندرا والا سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. بس جو شخص مجبور ہو جائے وہ سرکشی کرنے والا نہ ہو اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بےحد رحم فرمانے والا ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ابریش بیٹا سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم. ترجمہ: بس جو شخص مجبور ہو جائے وہ سرکشی کرنے والا نہ ہو اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے. جزاک اللہ بیٹا, بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ ناظرین, جب ہمیں جوائن کریں تو ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا میوٹ کر دیا کریں, یعنی بند کر دیا کریں, اور تاکہ آپ کی آواز ہمیں صحیح پہنچے اور توجہ ادھر رکھیں. دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں سے؟ جی چکوال سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ ساہیوال سے. سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم. ترجمہ: پس جو شخص مجبور ہو جائے وہ سرکشی کرنے والا نہ ہو اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا ہو تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے بے حد رحم فرمانے والا ہے. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین, اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو وقت ہے اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا اور خاص طور پر ہمیں جوائن کریں. ہماری جو سائٹ ہے www.arYQTV.tv پر ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. فیس بک پیج ہے, یوٹیوب ہے, انسٹاگرام ہے, اور خاص طور پر یوٹیوب پر آپ قرآن سنیے اور سنائیے کہ جو بھی ایپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں ڈیٹ کے ساتھ آپ سرچ کریں. اس پروگرام کے جو بھی ایپیسوڈ آپ چاہتے ہیں اس سے مستفیض ہوں, اور صرف خود مستفیض نہ ہو بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اس دعا کے ساتھ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.